بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا اردو کہانی ورلڈ میں استقبال ہے۔ آج کی کہانی ہے ملا جی کے کارنامے، ملا نصیر الدین کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے ملا نصیر الدین کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ جس طرح ہمارے یہاں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اس طرح ترکی میں ملا نصیر الدین کے لطیفے بڑے مزے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ملا نصیر الدین یوں تو نہایت عقلمند، عالم، فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بے وقوف بنا رہتا تھا اور ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ لوگ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصیر الدین کے پڑوسی میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا، جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اس سے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں اتنی دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر ملا نصیر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور عین اسی وقت جب کہ ملا نصیر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصیر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میری دعا قبول فرمائی۔ ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصیر الدین کی یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لی۔ وہ بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کر دو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ ملا نصیر الدین غصے سے کہنے لگے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصیر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصیر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو، تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو نا میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے لا کر ملا کو دے دیے۔ ملا نصیر الدین نے پیش قیمت لباس پہن چکا تھا۔ کہنے لگا، میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصیر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصیر الدین سے پوچھا، ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہے، اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اسی کا ہو گیا، اور ابھی دیکھیے یہ کہہ دے گا گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی نے غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنتے ہی یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پٹتا ملا نصیر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادر لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ اگلی کہانی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل اس کی دوسری قسط آپ سنیں گے۔ اللہ حافظ۔